السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ یہ حدیث میں نے مولانا یوسف قندھیلوی کی کتاب سے لی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو پریشانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے، آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کر دیجئے۔ وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ یہ ان کے پاس جائیں گے اور وہ فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے ہیں۔ یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ اور کلیم اللہ ہیں۔ وہ روح اللہ اور کلیم اللہ ہیں۔ یہ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی فرمائیں گے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ البتہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا، بہت اچھا، شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے۔ اس کے بعد میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں اپنی ایسی تعریفیں ڈالیں گے جو اس وقت مجھے نہیں آتی۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب، میری امت یعنی میری امت کو بخش دیجئے۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب، میری امت۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا، واپس آ کر پھر انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، یا رب، میری امت۔ مجھ سے کہا جائے گا، جاؤ، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی کم تر ایمان ہو اسے بھی نکال لو۔ اور میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کر کے چوتھی مرتبہ پھر واپس آؤں گا اور انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات مانی جائے گی، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، میرے رب، مجھے ان کے نکالنے کی بھی اجازت دے دیجئے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میری عزت کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میری بڑائی کی قسم اور میری بزرگی کی قسم، جنہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا انہیں تو میں ضرور جہنم سے خود نکال لوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اس طرح ہے کہ چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، فرشتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت کر چکے اور مومنین بھی شفاعت کر چکے، اب الرحیم الرحیم کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کر ایسے لوگوں کو دوزخ سے نکال لیں گے جنہوں نے پہلے کبھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہو۔ وہ لوگ دوزخ میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ جنت کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو ڈال دیں گے
اور اس میں سے فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے وہ اس میں سے فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اگ آتا ہے، اور یہ لوگ موتی کی طرح صاف ستھرے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن سے جنتی ان کو پہچانیں گے کہ لوگ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نیک اعمال کی ہوئے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ تم نے جنت میں دیکھا ہے وہ تمہارا ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میرے پاس تمہارے لیے اس سے افضل نعمت ہے۔ وہ عرض کریں گے ہمارے رب، اس سے افضل کیا نعمت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری رضا۔ اس کے بعد اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر حدیث شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلیم اللہ اس وجہ سے کہا گیا ان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کلمہ کن سے اس طرح ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی ماں کے گریبان میں پھونکا، جس سے وہ ایک روح